لیکن بالکل آف دا کاف میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انرولمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تعلیمی جو کہہ لیں قابلیت ہے اس میں اضافہ کر کے اپنی پروفیشنل جو کمپیٹنس ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے کہہ لیں کہ پروموشن لینی ہے یا کہیں پہ بھی اپنی کوئی اسپیشل ٹریننگ لینی ہے تو وہ یہ سفر جاری رکھتے ہیں اپنی جاب کے دوران بھی۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو ایجوکیشن کی سہولت مہیا کر رہا ہے بلکہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے موڈ میں بھی لوگوں کو تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا بہت بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن کا ہے۔ میری یونیورسٹی پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیچر ٹریننگ کا پروگرام ہے، بی ایڈ، ایم ایڈ اور اس طرح سے باقی پروگرامز ہیں، میکسیمم انرولمنٹ ہماری جو ہے وہ ان پروگرامز میں ہے۔ اور آخری بات کہ میرے ساتھ کام کرنے کی کیوں ضرورت ہو بھیا، کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انفرادیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیکھیے کہ آج کووڈ میں پاکستان کے سارے تعلیمی ادارے بند ہوئے، کسی نہ کسی چیلنج سے نبرد آزما ہوتے رہے کہ کس طرح سے تعلیمی ایکٹیویٹیز جاری رکھی جائیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہم نے 2018 میں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن روڈ میپ کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ وہ خاصی میچور سٹیج پہ ہے۔ جون یا جولائی 2021 میں وہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، اور اس کووڈ کے دوران میں بھی ہم نے اپنی ساری تعلیمی سرگرمیاں ایک ٹیکنالوجی انہینسڈ لرننگ انوائرمنٹ میں جاری رکھی، جو کہ جب یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو میں ایک بات صرف آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، میرے ادارے کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے ایک آل انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجی انہینسڈ لرننگ فریم ورک اور انوائرمنٹ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے جس طرح کا آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں موجود ہے، اور جس کو آپ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کمپیئر کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بات کے بعد میں اس بات کو کہتے ہوئے میں بڑے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اب ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہے، ٹیکنالوجی انرچڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ اکیڈیمک، ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشیل ڈسپلن کو مزید بہتر کرنے میں بہت اپنا فعال کردار ادا کرے گا، جس سے یونیورسٹی کے گریجویٹس کی جو کہہ لیجیے لرننگ ایکسٹینٹ ہے، اور جو بعض اوقات لوگوں کی اپریہنشن ہوتی ہے کہ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری اسی طرح سے معیاری ہے جس طرح سے باقی تعلیمی اداروں سے گریجویٹ ہونے والے بچے بچیوں کی ہے، تو اس کا جواب شاید میں یہ کہ دے سکوں گا اس کے بعد کہ ان سے ایون بہتر ہوگی انشاءاللہ، مزید بہتر ہوگی جب یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ اچھا سر، یہ تھوڑا سا بتائیے کہ ایچ ای سی نے ابھی کوئی ڈیسیجن کیا ہے، ابھی وہ کس مراحل میں ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ماسٹرز کرنے کے بعد ایم فل کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، تو اے آئی او یو اس سلسلے میں کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا سر، اس میں ابھی تھوڑی سی ویکنیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی آئی ہے جس کا یہ حصہ ضرور ہے کہ آپ 16 سال کی تعلیم مکمل کر کے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس میں انٹرپریٹیشن میں لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے۔ اس سے قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایم فل کی ڈگری ختم ہو گئی۔ میری یونیورسٹی نے بھی اس سیمیسٹر میں ایم فل کے داخلے شروع کیے ہیں، ان کو اناؤنس کیا ہے اور ہم داخلے کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو ایم فل کر کے پی ایچ ڈی میں جائے گا تو اس کو 24 کریڈٹ آورس کی ایگزامپشن ملے گی جو ہم ایم فل میں پڑھاتے ہیں، اور جو پی ایچ ڈی میں ڈائریکٹ جائے گا وہ 48 کریڈٹ آورس کا کورس ورک لے گا۔ سو بنیادی طور پہ نمبر آف ایئرس کا بھی فرق ہے، لیکن اس پہ بہرحال ایک ڈبیٹ ہے کہ کیا ہمیں ڈائریکٹ بی ایس کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا، کیا کسی بھی طرح سے میرے ملک کے معروضی حالات کے حساب سے، یونیورسٹیوں کے معاملات کے حساب سے، اور ایون جو میرے لوگ بچے بچیاں جو ایم فل کر کے اور پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ ایک مناسب فیصلہ ہے؟ اس پہ بہرحال بہت ساری ڈیلیبریشن ہو رہی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں وائس چانسلرز کی مارچ کے کسی دوسرے تیسرے ہفتے میں، جس میں ہم اس انڈر گریجویٹ پالیسی پہ بھی اور جو پی ایچ ڈی کی نئی پالیسی ہے اس پہ بیٹھ کے مشاورت کر کے اور ایک ریکمنڈیشنز اپنی جو ہے وہ منسٹر فار فیڈرل ایجوکیشن جو شفقت محمود صاحب ہیں ان کو اور صدر پاکستان کو پیش کریں گے۔ سر، یہ یکساں نصاب کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ آپ بھی ایچ ای سی کا حصہ ہیں اور دینی مدارس کے جو بورڈز ہیں وہ بھی ایچ ای سی کا حصہ ہیں، آپ کا بھی باہمی معادلے کا اور ایکولیشن کا بھی آپ کا رابطہ ہے۔ تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ باقاعدہ یہ سارے وفاق ایک ہو جائیں، اب وہ ان کو ایک کرنے کی بجائے 5 اور بنا دیے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اور ادھر سے بات وہی ایک نصاب بنے۔ جی، گزارش یہ ہے کہ جو ایک نصاب کی بھی بات ہے اس میں ہم ڈیسائیڈ یہ کر رہے ہیں کہ کون سے وہ بیسک کانسیپٹس ہیں، لرننگ آبجیکٹیوز ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں۔
کہ سائنس میں اگر گریڈ 1 سے 5 تک سائنس پڑھائی جائے گی، یا جغرافیہ پڑھایا جائے گا، یا معاشرتی علوم پڑھایا جائے گا، یا اسلامیات پڑھائی جائے گی، ریاضی پڑھائی جائے گی، یا پھر گریڈ 6 سے 8 تک، تو اس میں کانسیپٹس کیا پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ کنٹینویشن ہو اور کریٹیکل تھنکنگ انکلکیٹ کی جا سکے، پرابلم سالونگ اپروچ کے ساتھ لوگ پڑھا کریں، کریمنگ کو کسی طرح ڈسکریج کیا جا سکے۔ میرا تو بہت آگہی تو نہیں ہے مدرسے کے نظام پہ، لیکن چونکہ میری یونیورسٹی میں درس نظامی اور اس سے متعلقہ مختلف ڈگری پروگرامز آفر آلریڈی کیے جاتے ہیں، ان کی ایکویولنس موجود ہے۔ صرف اس کانٹیکس میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیے 5 پہلے وفاق ہونے سے اور اب 10 وفاق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس یونیفارم کریکولم میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 5 مذاہب ہیں، اس کے علاوہ ان کی بھی اگر کوئی بچے کرسچن ہیں تو وہ کرسچینٹی کی فرض کریں اپنی کوئی کتاب پڑھ سکیں گے، وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے 4 دوسرے اور اسی طرح سے مذاہب کے بارے میں کتابیں ڈیولپ کی جا رہی ہیں، لیکن پڑھایا کیا جائے گا جو بنیادی کہہ لیجیے جزیات ہیں کہ عبادات کیا ہیں، حقوق العباد سے کیا مراد ہے، ٹالرنس سے کیا مراد ہے۔ اب اگر ہر مذہب میں کوئی بھی مذہب انسان کے خلاف خدا نخواستہ کسی کی جان لینے کی اجازت تو نہیں دیتا، کسی کا حق مارنے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اگر وہ اپنی کتاب کے مطابق پڑھتا ہے تو یہ ایک سوچ ہے بہرحال کہ ان کو بتایا جائے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کتنی ہے۔ تو اگر ہم ان مختلف مذاہب کے درمیان اکٹھے رہتے ہوئے یہ والی کامنالٹیز پہ بچوں کو بتا سکتے ہیں، تو اس دین پہ وہ 5 وفاق تھے یا 10 وفاق ہیں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی علمی ضروریات کیا ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت فرق پڑے گا کہ اس کے بعد کس مکتبہ فکر کی کسی بھی کتاب کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ والے کانسیپٹس پڑھاتے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید اسی پہ اس نیشنل جو یونیفارم کریکولم کی بنیاد ہی بہرحال اسی سوچ پہ ہے۔ شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا، یہ جو ہم پاکستانی کا موضوع ہے، کیا اے آئی اردو باقاعدہ طور پہ اس کو ایک اپنا سبجیکٹ بنا رہی ہے؟ کیا اس پر کوئی کام ہوگا؟ کیا کوئی مضمون ہوگا؟ کس طرح سے یہ تشہیر کی جائے گی؟ اچھا، اصل میں دیکھیے یہ جو جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، میں ذاتی طور پہ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے خیر اسی طرح سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، ہم نے ایک ماڈیول ضرور ڈیزائن کیے ہیں کہ جب ہم ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کریں، یا حب الوطنی کے جذبے کی بات کریں، یا خواتین کے حقوق کی بات کریں، جو اس کے 10 موضوعات ہیں، اس پہ ہم نے کانٹینٹ ضرور ڈیولپ کیا ہے تاکہ جب گفتگو کی جائے تو فوکسڈ گفتگو ہو، ایک کانٹینٹ کے تحت گفتگو ہو، اور اس کی ڈائمینشنز طے ہوں۔ لیکن میرا بلیف یہ ہے استاد ہونے کے ناطے بھی، اور اس طرح کے انیشیٹوز کو خصوصاً جب میں دیکھتا ہوں تو ہم نے اسی لیے آج یہاں پہ موجود ہیں کہ یہ کتابیں پڑھانے سے کبھی بھی شاید اتنی اس کی افادیت نہیں ہوگی، کورس کا حصہ بنا دینے سے شاید اس کی اتنی افادیت نہیں جتنی ہم اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھ سکیں کہیں پہ۔ میں معاشرے میں اس کو پریکٹس ہوتا ہوا دیکھوں، اور وہ معاشرے میں پریکٹس تب ہوگا جب ہم اس طرح سے ڈائلاگ کریں گے مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ساتھ، ہم نمبرداروں کی ایک گروپ کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرتے ہیں، تاکہ وہ جو پرانا ہمارا مسالتی نظام تھا ایک طرح سے جو ہماری سوسائٹی کی اسٹرینتھ تھی اس کو پروموٹ کیا جائے۔ ہم کونسلر صاحبان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم ریونیو کے آفیسر سے گفتگو کرتے ہیں، پولیس سے کرتے ہیں، امام مسجد سے کرتے ہیں، سوسائٹی کے باقی طبقہ فکر سے کرتے ہیں، تاکہ یہ جو پیغام ہے جب یہ رچ بس جائے گا ان لوگوں میں تو آپ اس کی افادیت معاشرے میں دیکھ سکیں گے۔ صرف کتاب لکھ دینے سے شاید اس کی وہ افادیت نہ ہو سکے، میں سمجھتا ہوں، اور اس لیے ہم یہ سب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلان کرتے ہیں، مختلف شہروں میں مختلف اداروں کے ذریعے پلان کرتے ہیں تاکہ اس میسج کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکے۔ ایک کویشچن ہے کہ انٹرنیشنلی ہم فارن کنٹریز میں دیکھیں تو AIOU کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کو جو ہے وہ کافی مانا جاتا ہے، باقی ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اتنا ویٹیج نہیں دیا جاتا جتنا اس ادارے کو دیا جاتا ہے۔ ایسی کون سی خاص وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جو ڈسٹینس ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، دنیا کی پہلی ڈسٹینس ایجوکیشن یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی آف UK تھی، اور یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس میں لوگ اپنی کنوینئنس پہ اور اپنی پیس پہ پڑھ سکتے ہیں، جو کسی کے سوشو اکنامک پیرامیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ اپنی ایجوکیشن لے سکتا ہے، اور جو اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ ایکسیپٹنس خواہ وہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن ہے یا ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، دیکھیے وہ اس وقت ایکسیپٹنس زیادہ بہتر ہے جب کسی بھی جو کوالٹی ایشورنس فریم ورک ہے اور جو ایکسٹینٹ آف لرننگ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں، جو بھی آپ کے پروسیجرز ہیں، وہ کتنے بہتر انداز میں آپ اپنے سسٹم میں امبیڈ کرتے ہیں۔
اب چونکہ ڈسٹینس ایجوکیشن ایک ایسا میچور ڈسپلن ہے جس میں آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچر ہائر کر سکتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ امپلائیز آف اینی اسپیسیفک انسٹیٹیوشن. For example, my university hires almost 30,000 tutors in each semester, who are employees of different universities and institutions across the country. And with the current digitalization and digital transformation, now a teacher from Karachi University, for example, or living in any part of the country would be taking classes or workshops and the students who is registered maybe in Multan or in maybe Laiya or Lahore or any part of the country. So you can attract best of the best teachers, and the students actually can then